جی سر، میرا آپ سے ایک اور سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ میں اپنی مرضی سے جس کی محبت تمہارے دل میں ڈالنا چاہوں ڈال سکتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور ہر انسان کے ہم سے ملنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ تو کیا وہ جب انسان ہمیں چھوڑ کر چلا جاتا ہے، وہ بنا مقصد پورا ہوئے یا پھر وہ ہماری قسمت میں نہیں لکھا ہوتا، تو کیا اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہے کہ وہ ہماری قسمت میں کیوں نہیں لکھا تھا، جبکہ ہم نے اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں سجدے کی دعا آپ کی رد نہیں کرتا، اور دوسرا تہجد کی دعا آپ کی رد نہیں کرتا؟ وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کر سکتا ہے کہ میں نے تہجد میں بھی اس پرسن کو مانگا، میں نے سجدے میں دعائیں کی، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے میری وہ دعا قبول کیوں نہیں کی؟ اور اس بندے کو اگر میری قسمت میں نہیں لکھا تھا تو مجھ سے ملوایا ہی کیوں؟ وہ اس بغاوت پر نا وہ سانگ بھی بنا ہوا ہے، جب ہنسانا ہی تھا مجھے تو پھر رلایا کیوں۔ تو یہ بغاوت ایوریج پرسن کی ہے، ایک ہمارے پورے معاشرے کی ہے۔ ایون اس بغاوت کو لے کے جو الومناٹیز اور سیٹنزم کے موویز بنانے والے ہیں، وہ تو کچھ زیادہ ہی گمراہ کرتے ہیں ہمارے یوتھ کو۔ میں جس طرح یہ گانے کی آپ کو مثال دی، اور اسی لیے دی کہ وہ آپ کو اصل میں اس طرح کے پوائنٹس کو لے کے اصل میں گمراہ کیوں کرتے ہیں۔ اب اس کی جو کور آنسر ہے نا، اس کا جو کور آنسر ہے وہ سمپلی ہے وٹ از اے پرپز آف لائف۔ تو میں آپ کو اس کو اس طرح سے ایکسپلین کروں گا کہ آپ اگر موویز ہی کو دیکھ لیں، چلیں ایوریج دنیا میں بھی ایسی ہوتا ہے، جو موویز میں وہ اعتراض کھڑا کر کے ہمیں اللہ سے ریبیلیس اختیار کرنے پہ مجبور کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ جب دو پیار کرنے والے ہوتے ہیں ان میں بہت سے ویلنز پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ میجورٹی آف دا ٹائم کامیاب نہیں ہو پاتے، جبکہ موویز میں وہ اینڈ پہ اصل میں کامیاب کر دیتے ہیں۔ لیکن آپ اگر پریکٹیکل لائف میں دیکھیں تو واقعی میں میجورٹی آف دا ٹائم کامیاب نہیں ہو پاتے۔ اب یہاں فلسفی آتی ہے عشق حقیقی کی اور عشق مجازی کی۔ تو میں پرسنلی جن ریزلٹس پہ پہنچا ہوں نا، دیٹ وٹ از اے پرپز آف لائف، اور جو سارے رولز اینڈ ریگولیشنز اس دنیا پہ ہم پہ امپلیمنٹ ہوتے ہیں، وہ یہی ہوتے ہیں کہ اس دنیا میں اصل میں ہمارا پرپز ایک ذات کو پہچاننا، اس سے پیار کرنا اور اس کے تابع رہ کر چلنا ہے۔ اب یہ بات بھی کلیئر کر لیں، اور یہ ہے عشق مجازی، عشق حقیقی۔ اب عشق مجازی میری نظر میں ہوتا کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کو شروع میں میجورٹی آف دا ٹائم وہ عشق مجازی ٹوٹتا ہے، کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ آپ پھر ان آثار اور ان نشانات اور ان وجوہات اور اسباب پر غور و فکر کرتے ہو کہ یہ عشق مجازی آخر ہوا نہیں ہمارا پورا، تو کیوں نہیں ہوا؟ اچھا، پھر وہ آپ کا دماغ الٹیمیٹلی ڈیفینیٹلی اس طرف جاتا ہے کہ یار ہمیں تو بنانے والا ایک ہے، وہ تو ہمارے سکھ چین کا خیال رکھنے کی وہ ہمیں گارنٹی دیتا ہے، پرومسز کرتا ہے۔ تو پھر آپ اسے اعتراض بھی کرتے ہو، اس اعتراض پہ شیطان آپ کو اور بغاوت پہ لے جاتا ہے۔ اصل میں وہ جو اعتراض والی جگہ ہے وہ اعتراض والی نہیں ہے، وہاں پر آپ کو ایک سمپل سا رول سمجھنا پڑے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اے ابن آدم، اے ایک تیری مرضی ہے، ایک میری مرضی ہے۔ اگر تو کر دے گا اپنی مرضی کو اس کے تابع جو میری مرضی ہے، تو میں تجھے وہ بھی دے دوں گا جو تیری مرضی ہے، اور اگر تو ایسا نہ کرے گا، وہی کرے گا جو تیری مرضی ہے، تو میں تجھے تھکا دوں گا اس میں جو تیری مرضی ہے، اور آخر پہ ہوگا وہی جو میری مرضی ہے، جو میری چاہت ہے۔ تو اصل میں یہاں پر یہ رول لاگو ہوتا ہے کہ اگر آپ شروع سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی پر چل رہے ہو، جو کہ قرآن اور حدیث میں ہے، تو آپ کو آپ کے عشق مجازی بھی مل جاتے ہیں۔ اور اگر آپ ان پر نہیں چل رہے تو آپ کے جو عشق مجازی میں پیسہ بھی ہو سکتا ہے، اور اپوزٹ جینڈر بھی ہو سکتا ہے، اور اس دنیا کا سکھ چین بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اس الگوریدم پر چل رہے ہو، یہ جو میں نے آپ کو حدیث قدسی بتائی ہے، یہ بیسک ہے، تو آپ خود ہی دیکھ لیجئے گا، آپ عشق حقیقی بھی پالیں گی، عشق مجازی بھی پالیں گی، دل کا سکون بھی پالیں گی۔ سو اتنا سا کور اس کا سمپل سا ڈیفینیٹ سلیوشن ہے۔ بہت بہت شکریہ سر آپ کا ہمارے اتنے کوسچنس کو، اتنے کنسیپٹس کو کلیئر کرنے کا۔ فردر بھی انشاءاللہ ہم آپ کے پاس اس طرح کے سوال لاتے رہیں گے اور آپ ہمارے مزید کنسیپٹس کو کلیئر کرتے رہیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ اس کے علاوہ اگر آپ قرآن کریم یا اسلام کی کسی بات سے کنفیوز ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ میں وہ کنفیوژن لکھیے، اور اگر آپ کا کوسچن واقعی انڈسکورڈ ہے تو ہم قرآن کریم اور صحیح احادیث میں سے اس کا جواب ڈھونڈ کر ضرور آپ کے لیے ویڈیو بنائیں گے۔